السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کھیرے کا چھلکا کاٹ کر کمرے کے کونے میں رکھ دے، لال بیگ آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی خوراک میں چاولوں کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار بڑھا دیں۔ چنے کی دال ہفتے میں 2 بار کھا لیا کرو، آپ کے خون کی روانی درست رہے گی۔ نہار منہ لیمو چوس لینے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے دل کی نالی بند نہیں ہوتی۔ بیگن کا سالن کھانے سے پیشاب کھل آتا ہے۔ دہی کھایا کرو، تمہاری جلد تر و تازہ فریش رہے گی۔ نہار منہ مچھلی کھانے سے 80 سال میں بھی 16 سال جیسی طاقت رہے گی۔ اگر کھانسی سے شفا چاہتے ہیں تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ اگر طاقت میں کمی محسوس ہونے لگے تو مصری کی ڈلی کھا جاؤ۔ اگر خون کم بنتا ہو اور بلغم زیادہ ہو تو شلجم اور کھا لیا کرو۔ اگر کھانسی سے شفا چاہتے ہیں تو دودھ میں تھوڑی سی ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ اگر طاقت میں کمی محسوس ہونے لگے تو مصری کی ڈلی کھا جاؤ۔ اگر خون کم بنتا ہو اور بلغم زیادہ ہو تو شلجم کھا لیا کرو۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ خسخاس کو پیس کر دہی ملا کر اس کی لیپ سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ گرم پانی سے نہاؤ تو بال کمزور ہوں گے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہوتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ بادام کی گری روزانہ کھانے سے کولیسٹرول کنٹرول میں رہتا ہے۔ مسور کی دال زیادہ کھانے سے پیٹ کی بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی ڈھل جاتی ہے۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ جس پانی کے اندر انڈا ابالا جائے اس پانی میں اپنا منہ دھو لیا کریں، اس سے منہ کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روزے لگاتار رکھیں، اس سے موٹاپا کم ہو جائے گا۔ ہفتے میں جھریاں غائب کرتی ہے تو ایلو ویرا کو کاٹ کر جھریوں والی جگہ پر لگاؤ۔ سخت ہونٹ نرم و ملائم گلابی کرنے کے لیے گلاب کا عرق سوتے وقت لگایا کرو۔ حمل بار بار گرنے کا مسئلہ ہو تو سوتے وقت انجیر کھانے سے حمل نہیں گرے گا۔ برتن میں پانی پینے سے بیماریاں قریب نہیں آئیں گی۔ پانی میں تخم ملنگا ڈال کر کھانے سے زندگی بھر فالج نہیں ہوگا۔ روزانہ لونگ کھاؤ، دمہ نہیں ہوگا۔ جبڑے میں درد ہوتا ہے تو ملٹھی کھایا کرو، درد دور ہو جائے گا۔ صبح سویرے بکری کا دودھ نکال کر پینے سے
رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اگر آپ کو معمولی سی بات پر غصہ آتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہیں۔ چوٹ کے درد اور کمزوری کے لیے ابلے گرم دودھ میں کچا انڈا پھینک لیں اور وہ دودھ گرم گرم پی لیں۔ چوٹ کے درد اور کمزوری کے لیے نہایت مفید ہے۔ پودینہ کا پانی میں ابال کر شربت بنا کر پینے سے کیلشیم کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے گریز کرو کیونکہ اس سے بالوں کی جلد کمزور ہو جاتی ہے۔ پھلوں کے اندر زیادہ استعمال سے انسان ڈپریشن کے مرض سے محفوظ رہتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں درد ہو تو دودھ میں سونف پکا کر بچوں کو پلانے سے درد دور نظر ہوتا ہے۔ بچوں کی نظر کمزور ہو تو انہیں سونے سے قبل سونف کھلانے چاہیے۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی کمزور ہونے لگی ہے تو روزانہ سونف کھایا کرے، نظر تیز رہے گی۔ لیموں پانی سانس کی بدبو ختم کرتا ہے، جلد کو چمکدار بناتا ہے، گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو وہ روزانہ کھجوریں کھایا کریں۔ لال چقندر کا استعمال بھی بہترین ہے۔ کام کرنے سے قبل سر پر بادام کا تیل لگا لینے سے دماغ میں طاقت آ جاتی ہے۔ اگر ہر وقت اپنی ٹانگ میں درد رہتا ہے تو آپ پانی کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ ٹانگوں میں درد کی سب سے بڑی وجہ پانی کی کمی کا ہونا ہے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پینے سے چہرے کی شادابی تقریباً 80 سال تک برقرار رہے گی۔ وزن کم کرنے کے لیے دہی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ یہ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرتا ہے اور وزن کو کنٹرول رکھتا ہے۔ کمزور افراد تھوڑا سا لونگ کا سفوف دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ کچھ عرصہ بعد نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ جن لوگوں کو معدہ کمزور ہو تو وہ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ انناس کا پھل کھاؤ، آپ کی بینائی کمزور نہیں ہوتی۔ زیادہ لوگ ہارٹ اٹیک سے مر رہے ہیں جس کی وجہ موٹاپا اور ٹینشن ہے۔ کان میں اچانک درد ہونا شروع ہو جائے تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ سالن بناتے وقت اس میں ہمالین پنک نمک ڈال دیا جائے تو گھٹنے کے مریض لوگ اس سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ شوگر کم یا زیادہ نہیں ہوگی اور یہ بغیر کسی ورزش کے موٹاپے کو ختم کرتا ہے۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے غصے پر قابو رکھیں۔ امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔